السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق رمضان کورس کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کلاس ہے جس کا مقصد صبح شام کے مسنون اذکار یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ روٹین کی مسنون دعائیں یاد کرنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس قدر ضروری ہے کہ نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو آپ کے سامنے آج میں نے ایک حدیث رکھی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثله جيفة حمار وكان لهم حسرة۔ استغفر اللہ۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما من قوم، نہیں ہے کوئی قوم ایسی، یقومون من مجلس، کہ وہ کسی مجلس سے اٹھیں، لا یذکرون اللہ فیہ، اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو انہوں نے، الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار، وہ ان کا اٹھنا ایسا ہے جیسا کہ مردہ گدھے کے پاس سے اٹھنا۔ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ، اور وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کہیں پر بھی لوگ، ایک مجلس لوگوں کی ہوتی ہے، مجلس سے مراد جہاں بھی کچھ لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں مجلس۔ یہ اسم ظرف مکان ہے، اس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یہ مجلس گرامر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسم ظرف مکان، جس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، تو جہاں پر بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اسے کہتے ہیں مجلس۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہاں کے لوگ مجلس سے اٹھتے وقت ایسے اٹھتے ہیں جیسے وہ ایک مردہ بدبودار گدھے کے پاس سے اٹھتے ہیں، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگی، ندامت کا باعث ہوگی۔ کیا مطلب ہے الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار، کہ ان کا اٹھنا مردہ گدھے کے پاس سے اٹھنے کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ اس طرح سے ہیں کہ وہ کسی دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کے طور پر ان کے سامنے مردہ بدبودار گدھا رکھا گیا ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے مردہ گدھے کا گوشت کھایا جس میں گند بھی ہو اس کا اور بدبو بھی ہو، یعنی اس کی نجاست بھی ہے اور مردار ہونے کی وجہ سے اس میں بدبو بھی ہے، نجاست کی بدبو ہے۔ اور حسرت کیوں ہوگی پھر ان کے لیے قیامت کے دن؟ ظاہر ہے وہ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے اس کے ثواب اور اس کے اجر سے محروم رہیں گے۔ تب وہ کہیں گے کاش ہم ایسے نہ ہوتے، ہم اپنی مجالس میں اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنا جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں پر غلط کام ہوتے ہیں، غلط باتیں ہوتی ہیں، غلط قسم کے لوگ جہاں پر ہوں،
وہاں ہم نے نہیں بیٹھنا۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، اور ایسی مجالس کو اختیار کریں جہاں اللہ والے لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس محبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس محبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فالو کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو سب کو یاد ہے نا وہ آیت مبارکہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ایسے ہی ہے نا؟ کیا نبی ان سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو پھر ان سے کہیے کہ آپ کو فالو کریں، آپ کی پیروی کریں۔ اگر انہوں نے آپ کی پیروی کر لی تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو اب آپ کے سامنے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی مجلس ہو اٹھنے سے پہلے اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ پھر فرشتے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور پھر جس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کر دیتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اپنی مجالس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، تاکہ ہم اس اجر کو پہنچ جائیں جو اللہ کے ذکر کرنے پر ملتا ہے۔ تو آئیے مزید ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا گیا اس حدیث مبارکہ میں؟ وللصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحهما، وہ خوش ہوتا ہے ان دونوں سے، کب؟ اذا افطر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، فارحہ بفطرہ، تو اپنے افطار کی خوشی سے اپنے روزہ کے افطار کرنے پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فَرِحَ بِصَوْمِهِ، تو وہ اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے نا تو اسے دو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ دو دو خوشیاں کیسے؟ ایک تو سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، روزے میں مشقت اٹھاتا ہے، اپنی خواہشات کو مارتا ہے، یہاں تک کہ حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ تو پھر جب وہ افطاری کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو واقعتاً دل کا اطمینان ملتا ہے۔ افطاری کے بعد اسے ظاہر ہے روزہ رکھ کے انسان تھوڑا نڈھال بھی ہو جاتا ہے، تو پھر روزہ کھولنے کے بعد اسے قوت مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں افطاری کے لیے کتنی ہی تیاری کرتے ہیں نا لوگ، اپنا دسترخوان سجا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہر انسان خوش ہوتا ہے۔ تو یہ خوشی روزے دار کے لیے ہے۔ اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو دیکھیں اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو پھر وہ اس اجر کو تو نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں سب کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن ایک روزہ ہی واحد ایسی عبادت ہے جس کا اجر کسی کو معلوم نہیں، نہ فرشتے لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا اجر دے گا۔
تو اس طرح انسان روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خاص اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہ وہ خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی روزے کی یہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہمارے پاس صبح و شام پڑھنے کے لیے کون سی دعا ہے۔ تو یہ دعا اگر انسان صبح و شام پڑھ لے تو دیکھیں وہ دن بھر اللہ تعالیٰ کی عافیت میں رہتا ہے، اسے دنیا و آخرت کی عافیت مل جاتی ہے، ہر طرح سے ہر شر سے حفاظت ہوتی ہے اور ہر خیر اسے ملتی ہے۔ تو یہ کیا دعا ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ تو یہ مزید اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال سے متعلق معافی اور عافیت کا یا عافیت کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اللہم استر عوراتی، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھے دہشت زدہ کر دینے والی اشیاء سے امن عنایت فرما۔ یا اللہ میری آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو مجھے چاروں طرف سے شر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ہر شر سے محفوظ رکھنا جو چاروں طرف سے مجھے پریشان کرتے۔ تو دیکھیں پھر کس قدر ضروری ہے اس دعا کو اپنے اذکار میں شامل کرنا، کہ اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں بھی عطا کر دے، اور پھر ظاہر ہے ہر انسان گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گناہ کی دنیا میں پردہ پوشی کر دی گئی، کسی کا کوئی گناہ دنیا والوں سے چھپا دیا گیا، تو قیامت کے دن اس گناہ کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر تم سے کچھ برائی ہو جائے نا تو لوگوں میں ذکر مت کیا کرو اس کا، کیونکہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے دنیا میں چھپا لیا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اس قدر احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، اس لیے پھر اس دعا کو پڑھنا بہت ضروری ہے نا، اللہم استر عوراتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو آج میں نے ایک ہی دعا رکھی ہے تاکہ آپ سب آج کی دعا کو بہت اچھے سے آج ہی یاد کر لیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری مسنون دعاؤں میں سے، کل ہم نے پڑھا تھا مسجد کی طرف، فجر کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہوئے جو دعا تھی وہ ہم نے کل سیکھی تھی، تو الحمدللہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے وہ کل ہی سنا بھی دی، الحمدللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کسی نے اس ساری دعا کو اکٹھا کر دیا اور کسی نے ان کے الگ الگ حصے کر دیے، جیسے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔
تو آئیے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد سے نکلنے کی دعا، وہ بھی اس طرح ہی ہے، صرف آخر سے تھوڑا فرق ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، یا اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو جب کوئی انسان اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنا فضل دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسری دعا مسجد سے نکلنے کی، اللہم اعصمنی من الشیطان۔ کیسے؟ اللہم اعصمنی من الشیطان۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا اللہ مجھے شیطان سے بچائیے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیے۔ کسی جگہ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم کا لفظ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری آج کی کلاس کے صبح و شام کے اذکار اور مسنون دعائیں ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ آج کی کلاس کو خود بھی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں شامل کریں گے، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے، کیونکہ مساجد میں زیادہ تر ہمارے گھر کے مرد حضرات ہی جاتے ہیں نا، ہمارے والد، بھائی، باپ، بیٹا، شوہر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو انہیں بھی آپ یہ دعائیں لازمی سکھائیے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ان کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھا کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، وہاں اٹھنے سے پہلے پہلے آپ اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ تو اس مجلس میں بیٹھ کر ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، دوسروں کی چغلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، تو اس دعا کی بدولت اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بارک اللہ فیکم اجمعین۔